ایک تو آج کل لوگ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ جادو سے، یعنی ہر دوسرے کا مسئلہ جو ہے وہ جادو ہے۔ کسی سے خیریت پوچھے تو وہ بھی اپنی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک لازمی چیز جو ہے وہ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جادو۔ اگر اولاد کی خیر خبر پوچھے تو بس کہتے ہیں کسی نے کچھ کیا ہے۔ اگر گھر والوں کا، کسی کا، کاروبار کا، یعنی کسی لحاظ سے آپ ان سے پوچھے کوئی بھی مسئلہ تو ایک لاحقے کے طور پر وہ چیز ضروری جو لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے۔ یعنی اتنے مکش میں ہے نا لوگ کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے، ایک ہی پلیٹ میں کھانے والی دو عورتیں، بہو اور ساس، تو ساس چپ کے جاتی ہے اور عاملوں سے حساب کرواتی ہے کہ کئی بہو نے تو کچھ نہیں کیا ہے، اور بہو چپ کے جاتی ہے، وہ ساس کو چیک کرتی ہے کہ اس نے تو کچھ نہیں کیا ہے۔ اور اتنا یقین ان چیزوں پہ آ گیا ہے، اتنا یقین آ گیا ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ جو عامل نے بتا دیا ان کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں۔ اب عامل کے پاس جائے وہ تو لازمی بات ہے، اگر وہ آپ کو کہے کہ آپ پر جادو نہیں ہے تو اس کی دیہڑی، اس کی دکانداری، وہ سارا نظام تو بند ہو رہا ہے۔ تو اس نے تو یہی بتانا ہے کہ آپ پر جادو کیا ہے، آپ پر کچھ کیا ہے، آپ کے رشتے بند کیے گئے ہیں، آپ کا کاروبار بند کیا ہے، فلاں چیز کی بندش ہوئی ہے، فلاں چیز کی بندش ہوئی ہے، آپ کے بیٹی کا رشتہ اس سے نہیں آ رہا ہے کہ بندش ہے۔ کیوں؟ اس کی ساری جو کمائی ہے اس کا ذریعہ یہی بندش کا نام ہے۔ اگر اس کے پاس یہ لفظ نہ ہو بندش کا تو اس کی ساری دکانداری بند ہو جاتی ہے۔ ایک ہی آدمی چلا جائے اور اپنے ہزاروں مسئلے ذکر کر دے، ہزاروں مسئلوں کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ بندش ہے۔ کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے۔ تو بھائی لوگ اتنے فارغ ہو گئے ہیں، بس لوگوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور کام نہیں ہے، بس وہ صرف جادو کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اور پھر اس جادو کی طاقت کیا ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے؟ یقیناً جادو ہو سکتا ہے، جادو سے انکار نہیں ہے۔ جادو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے۔ آخری دو صورتیں جو قرآن کی نازل ہوئی ہے وہ جادو کی بندش کھولنے کے لیے، جو گرے لگے ہوئے تھے جادو کے، وہ اسی کے لیے اس کا پس منظر یہی ہے، نزول جو ہے، سبب نزول وہ یہی جادو ہے۔ یعنی بالکل یہ اگر یہ کہا جائے کہ جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ بھی بیوقوفی ہے، لیکن اگر اس کو اتنا کچھ دیا جائے، اتنا اس کو سمجھا جائے کہ سب کچھ جادو ہی ہے، سب کچھ جادو ہی ہے، تو یہ بھی بیوقوفی ہے۔ اتنا بھی اس کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا اور اتنا اس پہ یقین کر لینا، ایک تو سب سے پہلی بات بنیادی طور پر یہ سمجھنی چاہیے کہ جادوگر جو عمل کرتا ہے تو وہ جس پر عمل کرے لازمی نہیں ہے کہ ہر کسی پر جو ہے اثر بھی ہو جائے، بہت کم جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ 100 میں سے 90 لوگوں پر تو اثر ہوتا ہی نہیں ہے، 10 لوگوں پر جو ہے، یہ بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، بڑے مشکل سے جو ہے وہ 10 لوگوں پر، اور پھر جتنا اس نے جادو کیا ہوتا ہے اتنا بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ مثلا وہ کسی کو جان سے مارنا چاہتا ہے، جادو میں اس نے یہی عمل کر دیا، یہی کرتب کر دیا، لیکن وہ جان سے نہیں مرتا ہے، وہ اس کا مطلب وہ بھی 10% ہی اثر کرتا ہے، 90% جو ہے وہ جادو اثر ہی نہیں کرتا ہے۔ تو ایک یہ ہم اپنے لیے ایک پریشانی بنا رہے ہیں، ایک جو ہے وہ اپنی ٹینشن بڑھا رہے ہیں کسی طرح سے۔ ایک آدمی میرے پاس آئے اور ایک پرچی لے کے آیا، وہ پرچی اس نے مجھے دکھائی کہ یہ جو ہے یہ پرچی میری بہن کے کمرے سے ملی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں اس میں کیا ہے۔ تو میں نے وہ پرچی کھول لی، اس میں نے دیکھ لیا، عربی میں کچھ باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی، اور اس کا مطلب جو ہے وہ یوں تھا کہ فلاں کے دل سے فلاں کی محبت نکال دے اور فلاں کی محبت ڈال دے، اور فلاں کے کاروبار میں یہ کر دے اور فلاں کے کاروبار میں وہ کر دے۔ تو میں ہنسنے لگا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا بھی اس میں کیا ہے کہ آپ اس سے ہنس رہے؟ تو میں نے کہا خط ہے۔ تو کہا یہ کیسے خط ہے، مطلب یہ کس کو لکھا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کو لکھا ہوا ہے۔ تو وہ بھی ہنسنے لگے، اس نے کہا کہ کیسے اللہ کو لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ یہ فلاں فلاں کام خدا تو نے جو ایسا ایسا کیا ہے یہ ایسا ایسا نہیں ہے، اب میں خط بھیج رہا ہوں اس کے مطابق یہ کام ایسا ایسا کر دے۔ تو وہ خدا نے جو کرنا ہے ہونا تو وہی ہے،
जादूगर किसी का क्या कर सकता है, जादूगर किसी का क्या बिगाड़ सकता है। अगर जादूगर के पास इतनी बड़ी ताकत है, इतनी पावर है, तो वो एक तरफ आप उसको देखे तो सही ना, वो कहाँ जो है वो सड़कों पे पड़ा हुआ है, कहाँ जो है वो एक छोटी मोटी दुकान में पड़ा हुआ है, नापाकी की हालत में वो रहता है, तो वो किसी एक जो है बराबर सा पत्थर उठाए, वही किलो का पत्थर उठाए और उस पर जादू कर दे और उसका सोना बना दे और सारी जिंदगी जो है फिर सुकून से रहे। क्या किसी से 100 रुपए फीस ले रहा है, किसी से 200 रुपए फीस ले रहा है, किसी से 1000 ले रहा है, किसी से 5000 ले रहा है। ये जो इतना ख्वार हो रहा है, लोगों के चंदों पर जो पल रहा है, तो अपने लिए कुछ करे ना, इतना भी इससे नहीं डरना चाहिए। और फिर कुरान में बेहतरीन किस्म का इलाज, पावरफुल किस्म का इलाज, ऐसा इलाज कि जादू का जो है बड़े से बड़े जादू के भी तोड़ के रख दे। आखिरी 2 सूरतें पढ़ो, रात को सो तो पढ़ो, सुबह उठो तो पढ़ो, हर वक्त पढ़ो और अपने ऊपर दम कर दो। एक तरफ देखो खुदा की ताकत है और दूसरी तरफ जादूगर की ताकत है, तो आप खुद फैसला कर लेना कि खुदा की ताकत ज्यादा जो है वो ताकतवर, खुदा ज्यादा ताकतवर है या जादूगर ज्यादा ताकतवर है। तो ला महला आप अगर सही अकीदे के मालिक है, सही अकल के मालिक है, आपकी अकल अगर सही है, आपका दिमाग अगर काम कर रहा है, खोपड़ी अगर चल रही है, तो आप फैसला कर लेंगे कि अल्लाह की ताकत जो है वो ज्यादा है। और जब अल्लाह की ताकत ज्यादा है तो अल्लाह का बताया हुआ नुस्खा जब आपने अपनाया, तो फिर आप जादू से क्यों डरते हैं? फिर आप क्या के लिए जादू जो है एक खौफनाक चीज क्यों बन जाती है?